مسلم بن عقیل جب ابتدا میں کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ کوفہ فوراً پہنچ جائیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ عزیز و خیرخواہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کوفہ جائیں، سب نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہاں یزید کا مقرر کردہ عامل موجود تھا، جس کے پاس فوجی طاقت اور زر و مال کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بخوبی سمجھ رہے تھے کہ یزید کی سلطنت کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے اس کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بنو امیہ نے اپنی فوجی طاقت کے زور سے ایک دنیاوی بادشاہت قائم کر لی ہے۔ ایسے حالات میں مکہ کی رہائش یا حرم کی پناہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وجود بنو امیہ کے حکمرانوں کے لیے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ خطرناک تھا، اس لیے ان سے بیعت لیے بغیر وہ انہیں سلطنت کے کسی گوشے میں بھی چین سے نہ رہنے دیتے۔ حضرت امام حسین پر یہ حقیقت بخوبی واضح تھی، اس سے انہوں نے حق کو ظاہر کرنے کا یہی موقع بہترین سمجھا، چنانچہ اپنے دل سے فیصلہ کر کے روانہ ہوئے۔ ثعلبہ کے مقام پر محمد ابن اشعث کا بھیجا ہوا قاصد ملا، جس نے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی اور ان کا آخری پیغام سنایا۔ اس وقت جو لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسے حالات میں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو مسلم کا ہوا ہے۔ اس پر مسلم بن عقیل کے عزیز و اقارب غصہ ہو گئے اور کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، بلکہ کوفہ جا کر یا تو اپنے مقتول بھائی کا بدلہ لیں گے یا اسی طرح جانیں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رہا، مگر دیگر قبائل کے لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور صرف اپنے ہی خاندان کے افراد رہ گئے۔ ابن زیاد کو آپ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اس نے آپ کو روکنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ چنانچہ چشمے شراف سے آگے بڑھے تو کوفہ کا ایک سردار حر بن یزید تمیمی 1000 سوار کے ساتھ آگے آیا اور کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے خود ہی مجھے اپنے ہاں بلایا تھا، اگر تم اپنے عہد پر قائم نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اسی دوران ایک دوسرا لشکر عمر بن سعد کی سرکردگی میں آ پہنچا۔ ابن سعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا اور اس کی دلی خواہش تھی کہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید کی بیعت پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ ان پر پانی بند کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کسی قیمت پر بھی یزید کے خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ساحل فرات پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ کربلا کے لک ودک صحرا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے اور جوان نڈال ہو رہے تھے، مگر ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہے تو اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ مقابلے کو نکلے۔ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، مگر 4000 لشکر کے سامنے 72 آدمیوں کی مختصر سی جماعت کیا حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب حضرت امام حسین کا گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمن نے بائیں ہاتھ پر وار کیا جو کٹ کر الگ گر پڑا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جوابی کارروائی کرنا چاہی، لیکن ان کا دایاں ہاتھ بھی بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا کہ اچانک دشمن نے پیچھے سے نیزے سے وار کر دیا جو شکم سے پارا ہو گیا۔ اس نے نیزہ کھینچا اور اسی کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دشمن کو اس پر بھی صبر نہ آیا۔
اور ایک بدبخت نے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس مارکے میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے تھے اور یہی علی بن حسین بعد میں امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔